اگر آپ اردو زبان بولتے اور سمجھتے ہیں تو بتائیے کہ آپ کو اسم جامد مصدر مشتق تسبیح اور استعارہ کا پتہ ہے؟ نہیں نا؟ تو ذرا سوچئے آپ کیسے اردو سمجھتے اور بولتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ آپ اردو کو یوز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از محمد وقاص شریف، لیکچرر ان انگلش ان پاکستان۔ ویلکم ایوری بڈی۔ اگر آپ انگلش سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، اگر آپ میٹرک، انٹر، ایسوسیٹ ڈگری یا بی ایس کے طالب علم ہیں، اگر آپ آئلٹس کے ذریعے سے فوراً ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مستقبل میں کوئی مقابلے کا امتحان پاس کرنے کا ارادہ ہے، تو یقیناً آپ نے درست انتخاب کیا ہے کہ اس کے لیے ہمیں انگلش سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسے 1000 قدم کی منزل ایک ایک قدم کر کے حاصل کی جا سکتی ہے، ایسے انگلش سیکھنے کا خواب 5 منٹ کر کے پورا کیا جا سکتا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا 5 منٹ سیریز کا فرسٹ لیکچر ہے۔ اس سیریز میں ہم انگلش پڑھیں گے نہیں، سیکھنے کی کوشش کریں گے، مگر کیسے؟ ہم موو کریں گے بیسک سے ایڈوانس لیول کی طرف اور سمپل سے کمپلیکس کانسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ انگلش کا آغاز کیسے کیا جائے۔ اب میں آپ کو آغاز میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے، میں یہ نہیں آپ سے کہوں گا کہ اٹ گیوز ونگز ٹو یور کیریئر، میں اب آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ٹریڈ اور بزنس کی زبان بن چکی ہے، کیونکہ آپ اس چیز کو جانتے ہیں، اسی لیے تو آپ نے انگلش سیکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ اگر ہم نے انگلش سیکھنے کا آغاز ٹینسز سے کیا تو ڈر ہے کہیں آپ ٹینس نہ ہو جائیں۔ اگر ہم نے ایکٹیو وائس سے آغاز کیا تو شاید آپ پیسو نہ ہو جائیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ لوگ پارٹس آف سپیچ اور انگلش گرامر سے اس قدر گھبراتے کیوں ہیں؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم یوز اور رول کو نہیں سمجھتے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم پریسکرپٹیو اور ڈسکرپٹیو کو نہیں سمجھتے۔ گھبرائیے مت کہ یہ کیا چیزیں ہیں، پریسکرپٹیو کیا ہوتا ہے، ڈسکرپٹیو کیا ہوتا ہے، یوز کیا ہوتا ہے اور رولز کیا ہوتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو انگلش سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا زیادہ فوکس رولز پر ہوتا ہے اور کم فوکس یوز پر ہوتا ہے۔ تو جانیے کہ اگر آپ کا زیادہ فوکس وہ یوز پر ہوگا، رولز پر نہیں ہوگا، تو آپ انگلش کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے۔ ڈیئر لرنرز، ذرا سوچئے، جو بچے آپ میں سے میٹرک کا امتحان پاس کر چکے ہیں، کیا کبھی بورڈ ایگزام میں یہ کویسچن آیا ہے کہ ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کے رولز بتائیے؟ کیا کبھی یہ کویسچن آیا ہے کہ ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ میں چینج کرنے کا کیا فارمولا ہوتا ہے؟ کیا کبھی پیپر کے اندر یہ سوال کیا گیا ہے کہ آئی کے ساتھ ایم آتا ہے تو وی کے ساتھ آر کیوں آتا ہے؟ اگر اس کا جواب نو ہے تو سنیے کہ دراصل ہم نے جس چیز کو کریکٹ کرنا وہ یہ ہے کہ ہم نے فوکس کس پہ کرنا ہے، ہم نے یوز پر کرنا ہے، رولز پر نہیں کرنا۔ ہم انشاءاللہ اس 5 منٹ سیریز میں یوز پہ فوکس کریں گے، رولز پہ فوکس نہیں کریں گے، اور چند بیسک سٹرکچرز کے ذریعے سے، سمپل ویز کے ذریعے سے ہم میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں گے اپنی ووکیبلری کو، اپنی سینٹینس میکنگ کو، اور اپنی انگلش کی صلاحیت کو ہم بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں اس بات کی طرف کہ آئی کے ساتھ ایم کیوں آتا ہے، ہی کے ساتھ ہیز کیوں آتا ہے، وی کے ساتھ ہیو کیوں آتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا ذہن میں رکھیں کہ انگلش ایک لینگویج ہے، اور لینگویج ڈسکرپٹیو ہوتی ہے، پریسکرپٹیو نہیں ہوتی۔ پریشان نہیں ہونا کہ ڈسکرپٹیو کیا چیز ہے یا پریسکرپٹیو کیا چیز ہے۔ ذرا غور کریں کہ پہلے لینگویج تھی یا پہلے رولز تھے۔ تو آپ جب غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آئی کے ساتھ ایم ہم نے اس لیے یوز کرنا ہے، کیا اس کے لیے تمام جو انگریز تھے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آئی کے ساتھ ایم یوز کریں گے، ہی کے ساتھ ہم از یوز کریں گے، یا وی کے ساتھ آر یوز کریں گے، یا ڈور کی جمع ڈورز ہوگی، ونڈو کی جمع ونڈوز ہوگی، جبکہ چائلڈ کی جمع چلڈرن ہوگی، ریڈیس کی جمع ریڈیائی ہوگی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے۔ لینگویج صرف چیزوں کو ڈسکرائب کرتی ہے،
लैंग्वेज पहले है और रूल्स बाद में है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये रूल्स बनते किस तरह से हैं। तो आप याद रखिए कि दरअसल हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि लैंग्वेज हमें वाई का आंसर नहीं देती, बल्कि लैंग्वेज हमें व्हाट बताती है। लैंग्वेज हमें ये बताती है किस सिचुएशन में क्या यूज़ करना है। लैंग्वेज ये नहीं बताती क्यों यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल देखिए कि आपके सामने पानी की एक बोतल है, इसके अंदर वाटर मौजूद है, इसके अंदर माँ मौजूद है, इसके अंदर आग मौजूद है। ज़रा गौर करें, चीज़ एक ही है, उसको हम पानी भी कहते हैं, उसको हम उर्दू में आग भी कहते हैं, उसको हम अरबिक में अलमा भी कहते हैं। ज़रा गौर करें कि ये जो चीज़ हम देख रहे हैं और इसके नाम के अंदर क्या कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ मौजूद है। तो इसका जवाब भी हमें नो में मिलेगा कि इनके दरमियान डायरेक्ट ताल्लुक़ तो मौजूद नहीं है। या यूँ समझिए कि अगर पानी का नाम पहाड़ होता और पहाड़ का नाम पानी होता तो आज हम पहाड़ को पानी और पानी को पहाड़ कहते। लेकिन आप ये नहीं पूछ सकते कि पानी का नाम पानी किस शख्स ने रखा, क्यों रखा। इसके लिए लिंग्विस्ट्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस मिस्ट्री को आज तक हल नहीं कर सके हैं। हमने अगर लैंग्वेज को अप्रोच करना है तो इस बात को याद रखिए, द मोर यू यूज इट द मोर यू लर्न इट। तो डियर लर्नर्स, हम मैक्सिमाइज करेंगे अपने इस नॉलेज को, हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, अपनी इस लर्निंग को कोशिश